میری ماں نے اکیلے میری کفالت کی تھی، مگر اب وہ بیمار رہنے لگی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے میرا نکاح اپنی دوست کے بیٹے سے کروا دیں، مگر خاور بہت غصے والا شخص تھا۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال میں ہی میرا نکاح خاور سے کروا دیا۔ خود مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ماں کے موت کے صدمے میں تھی۔ اماں کے جاتے ہی خاور نے میرے ساتھ، امی جان آپ غور سے میری بات سن لیں، میں کسی صورت خاور سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ ایک الگ سوچ کے مالک ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور کتنا غصہ کرتے ہیں وہ اپنی بہنوں پر، اپنی اماں پر۔ بے شک انہوں نے اپنے گھر کے تمام حالات کو جلد سنبھال لیا، لیکن امی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی اتنی بدسلوکی سہ پاؤں۔ آپ کو نہیں معلوم، میں نے دیکھا ہے راہیلہ آنٹی بھی ان کے سامنے کپ کپا جاتی ہیں، اور پھر میں تو ابھی محض 18 سال کی ہوں۔ جبکہ میری اماں میری جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی، بیٹا بات وہ نہیں ہے، میں بھی تمہیں ابھی رخصت نہیں کرنا چاہتی، واقعی تمہاری عمر اتنی نہیں ہے، مگر میں اپنی طبیعت سے پریشان ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دن تک اس دنیا میں حیات رہ پاؤں گی، تم میرے حالات کو سمجھو۔ جبکہ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور ان کو دلاسا دیتے ہوئے بولی، آپ پریشان مت ہو، آپ کی بیٹی ابھی حیات ہے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گی، فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیں میں کالج چلی جاؤں۔ جبکہ میری اماں میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میری لاڈلی خیر سے جانا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جبکہ میں ان کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دے کر کالج کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں صرف اور صرف خاور ہی چل رہا تھا۔ خاور میری اماں کی دوست راہیلہ آنٹی کے بیٹے تھے۔ ان کے بابا کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بڑے ہونے کے بعد انہوں نے ہی اپنے گھر کی تمام ذمہ داری سنبھال لی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد سمجھدار ہو گئے تھے، اور ان کی روبدار شخصیت سے مجھے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ میری اماں ان کی گرویدہ تھیں، وہ ہمیشہ میری ماں کو بہت پیار دیتے تھے۔ جب بھی گھر آتے تھے، اماں کی دوائیاں، اماں کے لیے راشن اور بھی دیگر چیزیں وہ لے کر آتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار راہیلہ آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت جلد اس دنیا سے چل بسیں گی، لیکن میری اماں نے اپنی دوست کی اتنی خدمت کی تھی کہ انہیں پاؤں پر کھڑا کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہی خاور میری اماں کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری اماں ہی ایک واحد عورت ہے جو اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ ان کے تو بابا بھی ان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اور خاص کر ان کے ددیال نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ میرا حال بھی ان سے مختلف نہیں تھا۔ میرے بابا بھی بہت جلد مجھے تنہا اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہمیشہ سے اماں نے ہی نوکری کر کے مجھے پالا تھا۔ شروعات کے دنوں میں ماموں والے ہمارا خرچہ اٹھا لیتے تھے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا، اور تھک ہار کر میری اماں کو ہی اپنے گھر کی دہلیز پار کرنی پڑی تھی۔ میں ابھی کالج کے دروازے سے اندر داخل ہوتی، اچانک ہی مجھے ایک مردانہ آواز آئی تھی۔ میں نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا تھا، یہ میرے نام کی پکار تھی، اسی لیے میں ٹھہر گئی تھی۔ سامنے ہی خاور کھڑے ہوئے تھے، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بے شک میں اس شخص سے شادی کی خواہشمند نہیں تھی، لیکن جو بھی تھا، یہ آدمی دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ وہ مجھ سے کافی بڑے تھے، ان کی عمر 30 سال تھی۔ میں نے اپنے قدم خاور کی جانب بڑھائے تھے اور دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بیٹھنے کی ہدایت دی تھی، جبکہ میں حیران رہ گئی اور ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، خاور بھائی سب خیریت ہے؟ امی ٹھیک ہیں؟ مجھے اچانک ہی سب سے پہلا خیال مجھے میری ماں کا آیا تھا، جبکہ انہوں نے سر اصابت میں ہلاتے ہوئے میری جانب دیکھا اور کہنے لگے، اللہ کا شکر ہے اماں بالکل ٹھیک ہیں، ابھی ہی میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے تمہارے فیصلے کے بارے میں بتایا ہے، اس حوالے سے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے اپنی ہتھیلی بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور جس انداز میں وہ مجھ سے بات کر رہے تھے وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں خاموشی سے ان کی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، وہ بھی فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے
اور تیزی سے گاڑی بھگاتے ہوئے وہاں سے لے گئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں پہلی بار خاور کے ساتھ گاڑی میں اکیلی بیٹھی تھی، ہم کئی بار ایسے بیٹھ چکے تھے۔ امی کی اکثر دوائی لینے جب بھی مجھے جانا ہوتا تھا تو میں ان کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ گھر کے دیگر سامان کے لیے بھی امی خاور کو ہی بلا لیتی تھی، اور اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں نے آج تک انہیں صرف اور صرف بھائی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ لیکن اب لگتا تھا یہ بھائی میرا شوہر بن کر ہی دم لے گا۔ مجھے ایک ریسٹورانٹ لے کر آئے تھے، جبکہ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ میں اس وقت کالج یونیفارم میں چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ میرا قد بھی محض 5 فٹ تھا، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ 15 یا 16 سال کی لگتی تھی، حالانکہ میری عمر 18 برس تھی، جبکہ وہ ایک مضبوط جسامت کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ ہی میں ریسٹورانٹ کے قدرے کونے میں بنے کیبن میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، مینیو دیکھو، کیا کھاؤ گی؟ بتاؤ، پھر وہیں آرڈر کر دیتا ہوں۔ جبکہ میں فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں خاور بھائی، مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ مجھے بس اتنا بتا دیں آپ یہاں مجھے کیوں لے کر آئے ہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولے، اماں بھی نے مجھ سے کئی عرصہ پہلے تمہارے حوالے سے بات کی تھی۔ میری نظر میں تم ہمیشہ میری بہنوں کی طرح ہی رہی ہو، لیکن جب سے انہوں نے تمہارے حوالے سے بات کی تب سے میں تمہارے بارے میں سوچنے لگا، اور مجھے اپنے اور تمہارے رشتے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی۔ آخر مجھ میں کیا کمی ہے جو تم رشتے کے لیے انکار کر رہی ہو؟ وہ 2 ٹوک بولے تھے، جبکہ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کا لہجہ نہ سرد تھا نہ نرم، وہ بہت سنجیدگی سے بات کر رہے تھے، اور ان کی سنجیدگی ہی میری جان لینے کے لیے کافی تھی۔ میں بچپن سے ہی خاور بھائی سے ڈرتی آئی تھی، اور اب ان کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ اور ان کے سوال سے مجھے خوف ہی آ رہا تھا۔ ابھی مزید وہ کچھ اور کہتے، اسے پہلے ہی ان کی اماں کی کال ان کے موبائل پر آنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ نظر انداز کر دینا چاہتے تھے، لیکن لگاتار آتے فون نے انہیں مجبوراً کال اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور پھر جو خبر انہیں آگے سے ملی، وہ فوراً ہی مجھے ریسٹورانٹ سے لے کر ہسپتال کی طرف بڑھے تھے۔ میں نے حیران ہو کر ان کی جانب دیکھا اور گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، خاور بھائی، سب خیریت ہے؟ کس کا فون تھا اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جو بات پھر مجھے بتائی وہ میرے قدموں تلے زمین نکال چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امی کا فون آیا ہے، اماں بھی یعنی میری والدہ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ وہ مسلسل میرا اور تمہارا ذکر کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی کے ابھی نکاح ہوگا اور ان کے سامنے ہوگا، ان کی حالت کافی ناساز ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، میں بالکل مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی، میری اماں کو کیا ہو گیا؟ ابھی صبح ہی تو میں ان سے مل کر آئی ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آواز گلو گیر ہو رہی تھی، جبکہ اچانک ہی وہ اپنا مضبوط ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولے، حوصلہ کرو مریم، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے جتنی رفتار سے گاڑی چلائی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھی بہت جلد ہسپتال کے بیڈ پر موجود ہوں گے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ہم دونوں ہسپتال پہنچ گئے تھے، اور خاور کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق اماں نے ہمارے پہنچتے ہی ہم دونوں کے نکاح کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک مضبوط ہاتھ میں دینا چاہتی ہوں۔ میں اماں کے سامنے بہت روئی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم سکون سے یہ شادی کریں گے، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ آپ اگر میری شادی خاور سے کروانا چاہتی ہیں تو میں خوشی خوشی سر جھکا دوں گی، لیکن آپ اس طرح مت بولیں۔ مگر اماں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تھی، اور مجبوراً فوراً ہی خاور نے تمام انتظام کیے تھے، اور میرا نکاح امی کے سامنے ہی ہسپتال کے کمرے میں خاور کے ساتھ کروایا گیا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ اماں کی طبیعت اب بحال ہو جائے گی، ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے، ان کے سر سے میری پریشانی اتر گئی ہے۔ لیکن نکاح ہونے کے فوراً بعد ان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے راحیلہ آنٹی نے ہی تھاما ہوا تھا، میری حالت کافی غیر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے ہم سب کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، اور میں اپنے رب سے محض ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ میری اماں کی حفاظت کرنا، ان کو کچھ نہ ہو، ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں نا،
بعض اوقات دعائیں محض آپ کے گرد ہی گھوم کر رہ جاتی ہیں، وہ عرش تک پہنچ نہیں پاتی۔